یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو, یہ ٹھنڈے وہ پیندے نے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دن رات لوٹ مار ہے مذہب کے نام پر. سر یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ میں I was in village, تو وہاں پہ ایک شخص ہے, اس کو یہ ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں 1000 روپیہ تھا. اس کا ہاتھ کب کپا رہا تھا اور وہ شخص لائن میں کھڑا تھا کہ میں پیر صاحب کو اپروچ کروں اور ان کو میں وہ پیسے دوں. اور جب اس شخص نے ان کو 1000 روپیہ وہ دیا تو اس کو پراپر اس کے ساتھ ہینڈ شیک بھی نہیں کیا گیا اور اس کو واپس بھیج دیا گیا. تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا, سر کیا اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ آپ اپنی تجوریاں اس طرح سے بھر لیں, لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائیں کہ ہم تمہاری جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, اب وہ امیجن کریں کہ جس شخص کا ہاتھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ مطلب پیرالائزڈ ہے, کب کپا رہا ہے وہ, اور اس نے پتہ نہیں وہ 1000 روپیہ کیسے کمایا ہوگا. تو یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے. تو کیا اسلام پرمیشن دیتا ہے ایسے؟ اسلام سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟ نہ اس ہاتھ کٹے ہوئے شخص کا کوئی اسلام سے لینا دینا ہے. ظاہر ہے اس نے خدا کو اگر سیریس لیا ہوتا تو اسے اسلام کی تعلیمات پتہ ہوتی نا, تو اسے تو دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے کہ محنت وہ کر رہا ہے اور پیسے کہیں اور جا رہے ہیں. ابھی آخرت کی سزا جو ہے وہ باقی ہے. ہمارے ملک میں جو مظلوم ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہے تو اب اسے کھلی چھٹی ہے. مظلوم بھی کسی درجے میں ظالم ہوتا ہے. یہ پیری فکری سسٹم جو چل رہا ہے, اس میں جن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے یہ بھی ظالم ہے جنہوں نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا. باقی رہ گئے وہ, ان کا تو دھندا ہے, وہ تو عیار اور مکار لوگ ہیں. آپ تو 1000 روپے کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایک پیر صاحب کو ملنے گیا, ان کے مزار کے اوپر ہزاروں لوگ تھے اور وہاں پہ بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی وہ اپنے دوپٹوں سے یوں کر کے کھول کے, اس زمانے میں 5 روپے اور 10 روپے کے سکے ہوتے تھے تو وہ بھی کھول کے دے رہی تھی, اور وہ بے شرم آدمی لے رہا تھا. اور اس نے گاڑی وہ رکھی ہوئی تھی کہ اس گاڑی میں 1 کلومیٹر چلنے کے لیے جتنا فیول ریکوائرڈ ہے نا, شاید ہمارے 1 مہینے کا جو پیٹرول ہے موٹر بائک کا وہ اس سے زیادہ ہو. تو وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. تو یہ استحصال ہو رہا ہے دین کے نام کے اوپر. دین چونکہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے لوگ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف مسلمانوں میں استحصال نہیں ہے, کرسچنز کے اندر آپ دیکھیں جو استحصال ہوا ہے, آپ کہیں گے کہ مسلمان تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں. یعنی آج سے آلموسٹ 500 سال پہلے جو چرچ تھا, ویٹیکن سٹی تو بعد میں بنایا نا انہوں نے, جو رومن چرچ تھا, اس کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ جنت کے سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے مورے لگا کے, پوپ کے سگنیچر ہوتے تھے, اوپر مور لگتی تھی, اتنے پیسے دیں تو آپ کو اس جنت کا ٹکٹ ملے گا. اور لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں لوگ ان سے وہ ٹکٹ لیتے تھے. شکر الحمدللہ کہ ابھی اس طرح کا سلسلہ یہاں نہیں شروع ہوا. اچھا, اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ کے جو پرانے مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بخشوانا چاہتے ہیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہے, پھر وہ ریٹ زیادہ دیتے تھے. پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ پیدا کیا جو اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تھا اور اسی ایک لائن کا بندہ تھا. تو اس نے جب چرچ کو یہ دیکھا, مارٹن نام تھا اس کا, تو اس نے پھر آ کے تو تورات سے انجیل سے وہ ساری ورسز نکالی جس میں بتایا گیا کہ انبیاء کرام کا تو یہ منصب نہیں ہے کہ دین کو بیچنا ہے. اور پھر اس نے ان کے خلاف ایک کمپین کھڑی کی. شروع میں اسے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی لیکن الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہوا اور کرسچنز میں ایک اور فرقہ بن گیا, پروٹیسٹنٹ. یہ پروٹیسٹ لفظ سے نکلا ہے, پہلے یہ کیتھولک ہی تھے, یہ پروٹیسٹ کرنے والے تھے کہ تم لوگ ہمارا استحصال کیوں کر رہے ہو. تو آج آپ دیکھ لیں پروٹیسٹنٹ کی تعداد جو ہے وہ آلموسٹ 1.25 ارب کے قریب تو ہو چکی ہے. تو ایک بندے کی محنت کی وجہ سے اس نے اس استحصال کے خلاف اعلان جنگ کیا اور پوپ کو اس نے جو ہے وہ اس سے ٹکر لی. اس زمانے میں پوپ جو ہے, یہ آپ سمجھ لیں جتنی آپ کی یورپین طاقتیں تھیں نا, یہ پوپ کے انڈر آتی تھی اور پوپ کی مرضی سے بھی یہ ساری صلیبی جنگیں اور یہ سارا کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا تھا. اس کے باوجود اس بندے نے ہمت دکھائی, تو کسی کو تو ہمت دکھانی ہے. تو وہ پھر ایک
فرقے کے طور پہ لانچ ہو گیا. ہم نے اسلام میں جو اس طرح کی کوشش کی ہے وہ فرقے کے طور پہ نہیں ہوئی. ہم نے صرف لوگوں کو بتایا کہ یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, آگے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. ان سے الگ نہیں ہونا, لیکن ان کی شر انگیزیوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے, چندے ان کو دینے ہیں, انہیں مسلمان تصور کرنا ہے. وہ تو بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے نا, وہ تو پھر کیتھولک کو کافر کہنا شروع کر دیا. کیتھولک ان کو کافر سمجھتے ہیں. عقائد و نظریات تو دونوں کی ہمارے نزدیک درست نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایفرٹ اگر پٹ کی جائے تو ایک بندہ بھی اس بڑے لیول کی تبدیلی لا سکتا ہے. آج تو ریسورسز ہی اتنے زیادہ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ آج تو تبدیلی لانے کے لیے آپ کو سال نہیں چند مہینے ریکوائرڈ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی قبولیت دے دے تو یہ معاملات ایسے چل سکتے ہیں. تو ہم نے اسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں. سورہ الاعراف میں, سورہ ہود کے اندر جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے اپنی امت کو تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے, یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا. میرا معاوضہ میرا اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے, میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے. اور یہاں بات ہی چندوں سے اور پیسوں سے شروع ہوتی ہے, اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ یہ لوگ آپ کا چندہ ہتھیال ہے, بھلے وہ مستحقین تک نہ بھی پہنچے. اب تو این جی اوز بھی بنا لی ہوئی ہیں, یہ شکر کرتے ہیں کہیں پہ کوئی فساد ہو کشمیر میں یا فلسطین میں, یہ پھر اپنے اکاؤنٹ نمبر شیئر کروانا شروع کر دیتے ہیں. زلزلہ آ جائے تو ان کی چاندی ہو جاتی ہے, کیونکہ زلزلے میں اگر یہ 10 کروڑ اکٹھا کریں گے تو کوئی چند لاکھ لگا دیں گے ان پہ, باقی ان کی جیبوں میں جائیں گے. تو یہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار ہماری روزی روٹی کھل گئی.